بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر کے متعلق عقائد۔ تقدیر کے متعلق بنیادی طور پہ 3 عقائد ہیں۔ تقدیر کا عنوان اہم ہے اور اتنا مشکل نہیں جتنا مشکل اس کو سمجھا جاتا ہے۔ عقیدہ نمبر 1، تقدیر علم الہی اور امر الہی کے مجموعے کا نام ہے۔ علم الہی اس عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس جہان میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوگا، اس کے ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا اسے جاننا علم الہی کہلاتا ہے۔ امر الہی، بندہ جب اپنے اختیار سے کوئی کام کرنا چاہے تو کام کرنے سے متعلق اللہ تعالیٰ کا اسباب، قوت اور طاقت دینا، اور بندہ اپنے اختیار سے کام کرے گا یہ لکھ لینا امر الہی کہلاتا ہے۔ تو تقدیر 2 چیزوں کا نام ہے، علم الہی اور امر الہی۔ دنیا میں جو کچھ ہونا ہے اللہ جانتے ہیں کیا ہوگا، علم الہی، اور دنیا میں جو کچھ ہونا ہے اس کو اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ ہے امر الہی۔ ان کے مجموعے کا نام تقدیر ہے۔ میں جب عقیدہ طحاویہ پڑھاؤں گا تو وہاں اس پر مفصل گفتگو کروں گا کہ لوگ کو تقدیر کے مسائل پر شبہات کہاں سے ہوتے ہیں، میں وہاں پہ اس کے جوابات دوں گا۔ فی الحال صرف تقدیر کا معنی سمجھ لیں، جو کچھ ہونا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں، یہ علم الہی ہے، اور جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ امر الہی ہے۔ ان کے مجموعے کو کہتے ہیں تقدیر۔ عقیدہ نمبر 2، تقدیر خیر، اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے بندہ کے نفس، خواہش اور مزاج کے موافق ہوں انہیں تقدیر خیر کہتے ہیں۔ تقدیر شر، اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے بندہ کے نفس، خواہش اور مزاج کے خلاف ہوں انہیں تقدیر شر کہتے ہیں۔ یہ جو تقدیر کی 2 قسمیں، تقدیر خیر اور تقدیر شر، یہ اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے، بندے کے اعتبار سے۔ اللہ کے تو سارے فیصلے خیر ہوتے ہیں، لیکن بعض فیصلے بندے کی خواہش کے خلاف ہوتے ہیں۔ شادی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، بچہ پیدا ہو گیا، یہ تقدیر، بندہ خوش ہے، یہ خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت بچے کو وفات دے دی، یہ تقدیر ہے، تقدیر شر۔ تقدیر شر کا معنی، یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے لیکن ماں باپ کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہے، یہ معنی ہے تقدیر شر ہونے کا۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں، بات میں کتب عقائد میں تفصیل سے کروں گا، یا میں صرف عقیدے سمجھا رہا ہوں۔ کسی بندے نے قتل کر دیا، عدالت نے قاتل کو سزائے موت دے دی، یہ فیصلہ خیر ہے، درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب عدالت فیصلہ کر دے، عدل کے مطابق کرے، تو جو قانون عدل کا ہوگا وہ خیر ہوگا نا، بہتر ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ تو کوئی بندہ اس قاتل کے گھر 2 کلو مٹھائی لے کر جاتا ہے کہ جی آپ کو مبارک ہو، بہت اچھا فیصلہ ہو گیا ہے، بالکل جج نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، بلکہ اس کے گھر جا کر کہتے ہیں ہمیں بہت افسوس ہے کہ آپ کے بیٹے کو سزائے موت ہو گئی۔ یہ افسوس کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ یہ کورٹ کا فیصلہ تو ٹھیک ہے لیکن ان کی خواہش کے مطابق نہیں، تو اس لیے ان کو شر لگ رہا ہے۔ تو یہاں خیر اور شر کا معنی اچھا اور برا نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا تقدیر میں خیر ہی و شر ہی، تو اس کا معنی نہیں کہ یہ تقدیر اچھی ہے اور یہ تقدیر بری ہے۔ یہاں معنی ہوتا ہے تقدیر خیر ہے، یعنی ہمارے مزاج کے مطابق فیصلہ ہے، ہماری خواہش کے مطابق ہے۔ یہ تقدیر شر ہے، یعنی ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہے،
تو یہاں خیر اور شر کا من اچھا اور برا نہیں ہے۔ اشکال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض اللہ کے فیصلے خیر اچھے ہیں اور بعض شر برے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ عقیدہ نمبر 3، تقدیر مبرم، وہ تقدیر جس میں تبدیلی نہیں ہوتی، جو بات اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوتی ہے، وہ لکھی ہوئی ہے، وہ ہو کر رہتی ہے۔ تقدیر معلق، وہ تقدیر جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مثلا تقدیر میں لکھا ہو کہ اگر فلاں شخص نے صدقہ دیا تو اس کو مرض سے شفا ملے گی، صدقہ نہ دیا تو مرض سے شفا نہیں ملے گی۔ یہ علاج کرے گا تو صحت مل جائے گی، علاج نہیں کرے گا تو صحت نہیں ملے گی۔ یہ محنت کرے گا تو پاس ہو جائے گا، محنت نہیں کرے گا تو فیل ہو جائے گا۔ یہ تقدیر معلق ہے۔ یہ جو تقدیر مبرم اور تقدیر معلق ہے، یہ اللہ کے تعالیٰ کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ بندہ کے اعتبار سے۔ جس طرح اللہ کا ہر فیصلہ خیر ہے، لیکن کوئی فیصلہ بندے کو سن کر خوشی ہوتی ہے اور کوئی فیصلہ سن کر بندے کو رونا آ جاتا ہے، تو ہے تو دونوں ٹھیک۔ ایک کو خوشی ہوگی تو خیر کہہ دیا اور خوشی نہیں تو شر کہہ دیا، تو شر کا معنی برا نہیں، مزاج کے خلاف ہے۔ اسی طرح اللہ کا ہر فیصلہ طے شدہ ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا، لیکن بندے کے اعتبار سے کبھی تقدیر مبرم ہے اور کبھی تقدیر معلق ہے۔ یعنی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ موت آ کر رہنی ہے، یہ تقدیر مبرم سمجھتا ہے، اور پھر بندہ ہی کہتا ہے کہ یار وہ فائر نہ مارتا تو اس نے بچ جانا تھا، فائر مارا ہے تو مر گیا ہے۔ یہ بندے کے اعتبار سے تقدیر معلق ہے نا۔ اور یہ زہر نہ کھاتا نا تو بچ جاتا، زہر کھایا تو مر گیا ہے۔ میں اگر محنت کرتا نا تو پاس ہو جاتا، محنت نہیں کی نا تو فیل ہو گیا۔ اللہ کو پتہ ہے پاس ہونا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے فیل ہونا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس نے محنت کرنی ہے کہ نہیں۔ تو اللہ کے اعتبار سے ہر تقدیر تقدیر مبرم ہے، بندے کے اعتبار سے کبھی تقدیر معلق ہوتی ہے اور کبھی تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ مزید بات انشاءاللہ آگے عقیدہ تحاویہ وغیرہ میں کریں گے انشاءاللہ۔